حضرت موسیٰ اور خضر اور خضر دونوں طرح بولا جا سکتا ہے، خضر اور خضر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جائیے اور وہاں سے جا کر ان سے کچھ علم حاصل کیجئے۔ ایک تو علم ہوتا ہے تشریعی علم، شریعت کا علم، وہ تو نبی تھے، ان کے پاس یہ موجود تھا۔ ایک علم ہوتا ہے تکوینی علم، کائنات کا علم، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، سورج کا گہن لگنا اور چاند گہن ہونا، سورج کے حوالے سے معاملات ہونا، اس کو گہن لگنا، یہ ساری چیزیں، دنیا کا نظام، بارش کا ہونا، زلزلے کا ہونا، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں تکوینی علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اللہ کے حکم کے مطابق اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی تھے یا کیا تھے، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اللہ کے ولی ضرور تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، آپ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ کہا نہیں، بس میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کچھ ایسا نہ کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، مختصر عرض کر رہا ہوں، ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ابھی چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، ٹھیک ہے، ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی کے اندر بیٹھے، اور جناب کشتی میں دوسرے مسافر بھی تھے، یہ دونوں صوفی صاحب دکھے، جسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ کرایہ کیوں دے رہے ہیں، چھوڑے نا، آپ رہنے دے، بس آپ کو ایسے پہنچا دیں گے۔ تو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ اب وہاں سے چلتے چلتے جب ایک منزل پر اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک زبردست کشتی کو کلہاڑی سے توڑ دیا، یعنی اس کو کاٹ دیا، ایک اس کے اندر عیب پیدا کر دیا، ڈینٹ مار دیا جس کو کہتے ہیں، اور اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھلے آدمیوں، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں عزت سے یہاں پہنچایا، اور تم نے اللہ کی شان ان کی کشتی توڑ دی اور اس پہ عیب ڈال دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ او سوری، میں بھول گیا، میں پریشان ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اب میں خاموش رہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، آگے چلتے گئے، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی، اسے قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا اللہ کے ولی یہ کیا کیا، اچھے خاصے بچے کو مار دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، انک لن تستطیع، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں خیال کروں گا، آپ چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر آگے کی طرف گئے، ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر تھوڑا سا کچھ گھومے پھرے اور وہاں بھوک لگی، ان سے کھانا مانگا تو اس بستی والوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کھانا وانا نہیں دیتے، چلو یہاں سے آگے بڑھو۔ حضرت موسیٰ اور خضر آگے گئے، آگے کی طرف دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ تھوڑی ٹیڑھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگی تھی بھوک، انہوں نے کہا بھلے آدمی اتنی بھوک لگی ہے، اس دیوار کے سیدھا کرنے پر تم ان سے کچھ اجرت کے طور پر کھانا ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس یہ 3 ہو گیا، اب میرا اور آپ کا رہنا مشکل ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری غلطی ہے، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ یہ ہوا کیا تھا، وہاں کشتی کو توڑا، بچے کی گردن مروڑی، اس کو قتل کیا، پھر یہ دیوار سیدھی کری، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں ان امور پر متعین ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، اور یہی ہے تکوینی علم کہ جس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہم تو پابند ہیں نماز کے، روزے کے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جوان میت ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بعض دفعہ انسان چاہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو بیٹی ہو، دونوں ہو جاتے ہیں تو یہ خوشی مناتا ہے۔ بعض دفعہ بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، یہ بیٹی چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی، یہ اداس پھر رہا ہوتا ہے، یا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے تو یہ اداس پھر رہا ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ بیماری لگ جاتی ہے، یا میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی، ابھی شادی ہوئی ہی تھی کہ بیوی مر گئی، یا شادی ہوئی شوہر مر گیا۔ تو یہ تکوینی امور اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پر بیان فرمائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سنیے، جو کچھ کیا وہ میں نے سب سے پہلے تو اللہ کے حکم سے کیا، اور وہ جو میں نے کشتی کو توڑا وہ اس لیے توڑا کہ بھائی وہ ایک بھلا آدمی تھا، اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، لیکن ہمیں اتارنے کے بعد وہ جس جگہ جا رہا تھا
وہاں پر ایک ظالم شخص ہے، چودھری ہے، کوئی اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کی اچھی کشتیاں دیکھتا ہے تو وہ ان سے چھین لیتا ہے. تو میں نے ڈینٹ اس لیے مارا کہ وہ اس کی کشتی اس سے نہ چھینے. ایک وجہ تو یہ ہوئی. دوسری وجہ جو میں نے بچے کی گردن مروڑی اور اس کو قتل کر دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے عذاب بن جاتا، اور عذاب بن جاتا نہیں بلکہ وہ اپنے والدین کو جو کہ ایماندار مسلمان تھے، اپنے حقیقی دین پر تھے، بڑا ہو کر یہ ان کو کفر پر مجبور کرتا. تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ میں اسے قتل کر دوں. اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی وہ 2 بچوں کے تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ چھوڑا تھا، ان کے لیے روٹی کا جائیداد چھوڑی تھی، تو اس کے گرنے کا ڈر تھا. تو میں نے اس کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ وہ یتیم بچے اس مال سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو لہذا میں نے یہ کام اس لیے کیا. یہاں پر ایک اشارہ یہ بھی دیا کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس باپ کی نیکی کی بدولت اس کی اولاد کو ضائع نہیں فرماتا. یہ ایک پیغام اللہ نے ہمیں دیا. تو یہ تکوینی علم اور تشریعی علم، شریعت کا علم اور کائنات کا علم، اس کے اندر ہم بس دیکھ ہی سکتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. یہ پیغام ایک اللہ نے ہمیں دیا کہ جو چیز واقع ہو جائے اس کے اندر تمہارے لیے کسی نہ کسی درجے میں خیر ہے. وہ میت سے ہو، وہ خوشی سے ہو، وہ غمی سے ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، اس میں تمہارے لیے بہرحال خیر ہے.